أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. پچھلی جمعرات کو اس سورت کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور اگر آپ وعدہ کریں کہ آئندہ جمعرات کو ہم ترجمہ سنا دیں گے تو دوبارہ ترجمہ کریں. جیسے سبق سنایا جاتا ہے، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور پھر دوسرے دن سنا جاتا ہے، تو مولوی سالم صاحب اگر آئندہ جمعرات کو یہ ساتھی ترجمہ سنا دیں تو اپنے دوبارہ اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی جی کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاری کو اور ان کی چال بازی کو فی تضلیل یعنی گمراہ نہیں کر دیا؟ اور اللہ نے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. وہ پرندے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ مٹی کی کنکریاں جس کو ہم مروڑ کہتے ہیں، ایسی کنکریاں ان ہاتھی والوں پر پھینکتے تھے وہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے. اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یہ اللہ کے عذاب کی طاقت ہے. یہ اس سورہ پاک سورہ فیل کا ترجمہ ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نہیں اس وقت دنیا میں، کہاں دیکھتے؟ سوال ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دیکھنے والا شخص موجود ہو تو دیکھے نا، لیکن موجود ہی نہیں ہے تو کیسے دیکھے؟ تو پھر آپ کو اس طریقے سے خطاب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو: الم تسمع کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز اتنی مشہور ہو جاتی ہے اور لوگ بیان کرنے والے اور سنانے والے اتنے ہوتے ہیں کہ سنی ہوئی بات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا دیکھی ہوئی ہے. یعنی یقین ہو جاتا ہے، جیسے دیکھنے سے یقین ہو جاتا ہے، بار بار سننے سے بھی یقین ہو جاتا ہے. تو سننا اور دیکھنا دونوں میں یقین کا جوڑ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر. جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے یوں تو بڑا مشہور ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں بہت ساری ایسی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں موجود نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو
یہ ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے اس کا سردار کون ہے؟ اس کا نام ہے ابرہۃ الاشرم۔ ابرہۃ الاشرم، اشرم کہتے ہیں جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ یہ ابرہا جو ہے اس کی ناک ایک جنگ میں کٹ گئی تھی، تلوار لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی ناک کٹ گئی تھی، اس لیے عربی زبان میں اشرم کہتے ہیں ناک کٹی ہوئی کو۔ اس نے یہ سوچا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک کعبہ، چھوٹی موٹی ایک دیوار، اور دنیا بھر سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک ایسا ایک کعبہ اپنے یہاں بناؤں یمن کے مقام صنعاء میں۔ یمن کا کیپٹل صنعاء ہے، وہاں پر یہ بادشاہ تھا ابرہا۔ تو اس نے کہا میں یہاں بناؤں اور لوگوں کو میں دعوت دوں کہ لوگ جس طریقے سے مکے میں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے یہاں آ کر میری بنائی ہوئی عمارت کا طواف کریں اور اس کی تعظیم اور تکریم کریں جیسے مکہ کی کرتے ہیں، مکہ میں کعبہ کی کرتے ہیں۔ اب اس کی یہ جو ناپاک سازش اور ناپاک جو تدبیر تھی، اللہ نے اس کو کیسے خاک میں ملایا؟ جیسے ترجمے میں، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب عرب لوگوں کو پتہ چلا، اب عرب لوگ تھے بڑے غیور، اور عرب لوگوں کی عزت اور ان کی شرافت اور ان کا مقام دنیا والے اس لیے کرتے تھے کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاسبان ہے اور اس کے پڑوسی ہیں۔ تو اہل عرب کو غیرت آ گئی، تو عرب کا ایک قافلہ یمن کے مقام صنعاء میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں تجارت کے لیے 2 سفر کرتے تھے، ایک ملک شام کا اور دوسرا ملک یمن کا۔ گرمی کے موسم میں ملک یمن کا اور ٹھنڈی کے موسم میں ملک شام کا۔ تو قافلہ وہاں عرب کا وہاں موجود تھا مقام صنعاء میں۔ تو ابرہۃ الاشرم کی یہ ناپاک تدبیر کا جب ان عرب قافلے کو علم ہوا، ان کو پتہ چلا، تو ایک عرب نے اس کے بنائے ہوئے مصنوعی کعبے میں استنجا کر دیا۔ کہا کہ یہ کیا سوچتا ہے؟ تو اس کی ذلت، اہل عرب جو ہے نا، وہ قافلہ اس کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے کسی نے اس میں استنجا کر دیا۔ اب ابرہا کو جب پتہ چلا کہ میرے بنائے ہوئے کعبے میں عرب کے کسی قافلے میں سے ایک شخص نے یہ گندا کام کیا ہے، تو چونکہ بادشاہ تھا، بڑا لاؤ لشکر تھا اس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں عرب پر حملہ کر دوں گا اور وہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ میں لشکر لے کر جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے جاؤں تو کیا چیز اپنے ساتھ لے جاؤ جس کی وجہ سے عرب والوں پر رعب پڑ جائے۔ تو اس نے سوچا کہ اہل عرب گھوڑوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور گھوڑ سواری کو بڑا پسند کرتے ہیں،
اس لیے عرب میں گھوڑے تو بہت ہیں، عرب میں اونٹ بھی بہت ہیں، اس لیے میں ایسے لشکر ایسی سواری لے کر جاؤ کہ جو عرب والوں کے پاس نہ ہو اور عرب والے اس کو دیکھے تو ڈر جائے، اس لیے اس نے ہاتھی کا انتخاب کیا۔ اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے اور اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جی آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں اس طریقے سے، یہ ایک سبق کا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والوں کی توجہ کتنی ہے، تو اس طریقے سے بات کو تھوڑا نیگیٹو انداز میں بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ جو نیند میں ہے وہ اٹھ جائے اور جو اٹھے ہوئے ہے وہ مزید چست ہو جائے۔ تو ہاتھی کا انتخاب کیا، اور ابرہہ کا ایک ہاتھی تھا جس کے اوپر وہ سوار ہوا، اس کا نام تھا محمود، اور اونٹ چلانے والا، اونٹ جو چلاتا ہے، ہانکتا ہے، وہ ایک شخص اس کے ساتھ تھا، اور پورا اس کا لشکر پیچھے ہاتھی پر سوار ہو کر کے مقام صنعاء سے نکل کر مکے میں پہنچا، اور مکے سے کچھ فاصلے پر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اب ہتھیاروں سے لیس لشکر اور بڑے ناپاک ارادے اور طاقت کا نشہ، اور یہ سوچا کہ بس کعبۃ اللہ کے قریب گئے اور اس کو ڈھا دیا، دنیا سے کعبۃ اللہ کا نام ختم ہو جائے گا اور میرا بنایا ہوا کعبہ دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ یہ سوچ لے کر مکے میں پہنچے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اس کو بنانے والے تو دیکھو، کعبۃ اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، باپ بیٹے نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولایا ہم نے یہ کعبۃ اللہ تو بنا دیا، تیرا حکم تھا ہم نے پورا کر دیا، لیکن ہمارا یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت فرمایا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم تم آواز دو دنیا والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں کیا آواز دوں، میری آواز تو کہاں تک پہنچے گی، شاید مکہ کی حد سے باہر بھی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، اور وہ آواز اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائی تھی، اور اس آواز کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں۔ یہ اس آواز، اس اذان اور اس پکار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد لگائی تھی، یہ اس کا اثر ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں ہے، یأتین من کل فج عمیق، ہر راستوں سے لوگ آئیں گے، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کے لوگ کعبۃ اللہ کو نہ پہنچے ہوں گے۔ اب اللہ کے دو بڑے نبیوں نے اس گھر کو بنایا ہو، اللہ کے حکم سے بنایا ہو، اللہ کے حکم سے یہاں کی زیارت کے لیے آواز لگائی ہو،
اللہ نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے مبارک بنانے کے لیے لوگوں کو حج کے لیے عمرے کے لیے اس جگہ پر بلایا ہو، کیا یہ جگہ گر سکتی ہے؟ کیا یہ جگہ کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن کافر کو اپنے طاقت کا نشہ تھا۔ اب اس نے مکے کے قریب میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کچھ اونٹ جو ہے وہاں چل رہے تھے، 200 اونٹ تھے، اور وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ تو ابرہۃ الاشرم نے کہا کہ بھئی یہ اونٹ جو چل رہے ہیں کسی کے، اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو یہاں جمع کر دو۔ اب یہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ابرہہ سوچ رہا ہے کہ بھئی مکے کے چودھری صاحب، مکے کے سرپنچ صاحب آئیں گے میرے پاس اور منت سماجت کریں گے کہ بھئی تم یہ کام، یہ ناپاک ارادہ لے کر تم آئے ہو، اس کو چھوڑ دو، اور یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ نہ کرو۔ تو اس طریقے سے میرے سامنے جو ہے منت کریں گے، عاجزی کریں گے، اور میں اپنے پاور اور اپنی طاقت کا نشہ دکھاؤں گا۔ اب دیکھا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا، تو اس نے اپنے ایک شخص کو، اپنے جو ہے سواروں میں سے، اپنے لشکر میں سے ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ بھئی مکے کا چودھری اور سرپنچ کون ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ عبد المطلب ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے چہرے کو اتنا نورانی بنایا تھا، اور در یتیم میں لکھا ہے غالباً کہ جیسے کشمیری سیب ہوتے ہیں نا، عبد المطلب کے ایسے گال تھے، ٹماٹر جیسے، چونکہ ہاشمی خاندان تھا، اور اسی خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ تو انبیاء کا جو خاندان ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ پورے انبیاء کے خاندان کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت بناتے ہیں ان لوگوں کو، پورے خاندان کو۔ اور عرب تو عبد المطلب کو ایک تو یہ ٹینشن تھا کہ میرے 200 اونٹ اس نے لے لیے ہیں۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ مکے کے سرپنچ اور چودھری صاحب جو ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا جب چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ یار یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ میرے تخت پر میرے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھے۔ یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے کہ بادشاہ کے تخت پر، بادشاہ کے لیول پر کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ تو اس نے سوچا کہ نیچے بٹھایا، اور ابرہہ خود نیچے آ کے بیٹھ گئے، چہرے سے مرعوب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ترجمان کو، ٹرانسلیٹر کو، جو یمنی زبان کو عربی زبان میں جو ہے منتقل کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے نا، وہ عبد المطلب کے سامنے بیان کرے، اور عبد المطلب کی عربی زبان کو جو ہے ابرہہ کے سامنے یمنی زبان میں پیش کرے۔ اس کو ترجمان کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹر کہتے ہیں۔ تو عبد المطلب سے بات ہوئی تو عبد المطلب نے سب سے پہلے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو، یہ میں تو اس لیے آیا ہوں اس ارادے سے کہ آپ نے جو میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائے۔ تو ابرہۃ الاشرم نے ایسا کہا کہ یار میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ منتیں کریں گے، سماجتیں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کعبۃ اللہ کو گرانے کی جو کوشش
کرنے والے ہیں اس کو چھوڑ دے. آپ کو تو کعبۃ اللہ کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے اونٹ کی پڑی ہے. تو عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا اس وقت. کیا کہا؟ انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه. کیا کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنے مال کی فکر ہے. یہ جو کعبۃ اللہ کو گرانے کا جو تم نے ناپاک ارادہ کیا ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اتنا کہا. اب یہ جناب تو خوش ہو گئے. کہا کہ اب ہم مکے میں جائیں گے، کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، اور ہمارے سامنے کوئی مقابلہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. عبد المطلب مکے میں پہنچے اور تمام لوگوں میں اطلاع دے دی. کہا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر سب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کا محافظ ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر لینا. اور پھر اس کے بعد تم لوگ پہاڑی پر چلے جاؤ، سب پہاڑ پر چلے جاؤ، مکہ خالی کر دو. یہ بہت بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ یعنی مکہ خالی ہو گیا اور سب لوگ پہاڑ پر چلے گئے. اب یہ ابرہہ اور اس کا لشکر سب تیار ہے کہ اب مکے میں داخل ہو اور کعبۃ اللہ کو گرا دے. نعوذ باللہ. اب اس نے اپنے ہاتھی کو، جس کا نام تھا محمود، اس کو اٹھانا چاہا. کہا کہ اٹھ تاکہ اس کے اوپر وہ ایک جانوروں کو اٹھانا، ان کو بٹھانا، اس کے لیے اہل عرب الفاظ استعمال کرتے تھے. جیسے اونٹ کو بٹھانے کے لیے بخ بخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اٹھانے کے لیے نخ نخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور سواری اونٹ کی سواری کو تیز کرنے کے لیے یہ لوگ ہدی پڑھتے تھے. ہدی، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہدی پڑھنا، یعنی اشعار پڑھتے تھے. اور وہ اشعار جب پڑھتے تھے تو سواریاں تیز ہو جاتی تھی. یہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں جو چیزیں ہیں، ایکسیلیٹر ہے نا، وہ ان کے پاس اس زمانے میں اشعار کی شکل میں تھے. ایک مرتبہ ازواج مطہرات ایک گھوڑی کے اوپر سوار تھی، یعنی اونٹنی کے اوپر سوار تھی، ازواج مطہرات. تو ایک صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جن کا نام ہے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کی روایت ہے. وہ ہدی پڑھتے تھے، تو انہوں نے ہدی پڑھنا شروع کیا، وہ اشعار پڑھنا شروع کیا، تو سواریاں اتنی تیز ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، روید یا انجشہ، ذرا آہستہ انجشہ، کیا اشعار پڑھتے ہو، تم نے تو سواریوں کو 120 کی رفتار پر دوڑا دی. اس لیے کہ اس سواری کے اوپر نازک بدن بیٹھی ہے، صنف نازک ہے. ازواج مطہرات تھی، بیویاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پاک بیویاں تھی. یہ نازک بدن جو ہے نا، کہیں گر جائے گی تو کاش کی طرح ہوتی ہے، ٹوٹ جائے گی. آہستہ سواری، آہستہ، ایکسیلیٹر ذرا کم کرو. تو یہ اشعار، تو یہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا جانوروں کو اٹھانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، سواریوں کو تیز کرنے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، اس طریقے کے وہ اشعار و الفاظ استعمال کرتے تھے. تو بہرحال اس نے وہ الفاظ استعمال کیے. کہا کہ چلو کعبۃ اللہ کو گرانے جانا ہے. اب یہ محمود نام کا ہاتھی اٹھنے کو تیار ہی نہیں. اللہ کی مدد دیکھو، یہ کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو نیزے مارے گئے، اس کے جسم کے اوپر نیزے مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف اس نے اپنا منہ نہیں کیا.
پھر اس کو کعبۃ اللہ کے خلاف سمت میں لے جانے کے لیے اٹھایا تو اتنا تیزی کے ساتھ اٹھا گویا کہ بس اسی یعنی دوڑتا ہوا جو ہے مخالف سمت میں اور مخالف جانب میں وہ جائے گا. لیکن چونکہ وہ ارادہ لے کر آئے تھے اور بڑا لشکر تھا، لشکر پر ناز تھا، اب سب سوار تیار ہو گئے اور یہ ہاتھی تو کعبۃ اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے. جو تو کر کے اس کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے ابرہہ چلا اپنا لشکر لے کے. اتنے میں دیکھا کہ آسمان کے اوپر چھوٹے چھوٹے چڑیا جسے چکلی کہتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے پرندے ظاہر ہونے لگے اور شمال کی طرف سے وہ پرندے نکلے. وہ پرندے اسی وقت اللہ نے پیدا کیے تھے، اس کی کوئی نسل اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھی اور نہ اس کے بعد ہے. ہم لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ابابیل نام کے پرندے اللہ نے بھیجے ہیں. ابابیل نام کا کوئی پرندہ دنیا میں آیا ہی نہیں. ابابیل کا ترجمہ ہوتا ہے جھونڈ کے جھونڈ. ابابیل نام کا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے ہدایت القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ عوام یہ غلطی کرتی ہے کہ ابابیل نام کے پرندے ہیں. ابابیل نام کا کوئی پرندہ نہیں ہے. ابابیل کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں جھونڈ کے جھونڈ، یعنی ٹولے کے ٹولے. تو طیرن ابابیل، ٹولے کے ٹولے پرندوں کے اللہ نے ان کے اوپر بھیج دیے. اب شمال کی طرف سے، اتر کی طرف سے اس طریقے سے ٹولے کے ٹولے آ رہے ہیں. علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ پرندے 3 کلر کے تھے. ایک سیاہ یعنی کالا، دوسرا کلر تھا سفید اور تیسرا کلر تھا ہرا سبز. یہ 3 کلر کے یہ پرندے تھے اور ان کے اندر ان کے چونچ میں ایک کنکری اور دوسری 2 کنکریاں ان کے پنجے میں. ہر پرندے کے منہ میں اور 2 پنجوں میں یوں 3 کنکریاں ان کے پاس تھی. کنکریاں کتنی بڑی تھی؟ مثل الحمصہ، چنے کے بقدر. چنا ہوتا ہے نا، چنا، اتنی بس. اب یہ ہر ایک جو ہے نا وہ سب آ رہے ہیں اور وہ لشکر کے اوپر کنکریاں ان کی چونچ سے گر رہی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر کنکری کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کنکری کس پر گرے گی، اور یہ کنکری سیدھی سر پر گرتی تھی اور استنجا کے راستے سے باہر نکلتی تھی. ہے دنیا کی کوئی ایسی بندوق کہ اتنا زیادہ مار کرتی ہو؟ گولی بندوق کی لگے تو ممکن ہے کہ آر پار ہو اور نہ بھی ہو، بیچ میں پھنس جائے. لیکن یہ کنکری جو چنے کے بقدر ہو اور جو سر پر گرے اور استنجا کے راستے سے نکلے، یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس کنکری میں پیدا کی تھی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کنکری جس حصے کو چھوتی اندر جسم میں، وہ گوشت جو ہے نا گرتا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا گوشت گرتا، پھر بدن کی یہ انگلیاں گر جاتی، اس طریقے سے تھوڑا 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 یہ پورا جسم گر جاتا اور انسان تڑپ کر مر جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے نا یہ پرندے ان کے اوپر اس طریقے سے بطور عذاب کے پیش. اب کعبۃ اللہ کو کیا جائے، اپنے گھر کی طرف سب بھاگنے لگے. اب یہاں ایک بات یہ سمجھو
کہ 3 کلر کے پرندے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ کالے پرندے اس لیے تھے کہ چونکہ یہ جو لوگ تھے ابرہا کا جو لشکر تھا، اس کے جو لوگ تھے ان کے دل سیاہ اور کالے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پرندے کالے بنائے، کالے پیدا کیے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور اہل عرب اس سے عبرت لیں گے، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اور دنیا میں نور اور اجالا اور سفیدی آنے والی تھی، اس لیے کچھ پرندے اللہ تعالیٰ نے سفید بھی اس میں رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے دین پھیلے گا اور ہریالی ہوگی، تو کچھ پرندے ہرے بھی تھے۔ تو گویا کہ ان پرندوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف بھی اشارہ تھا، آپ کی دین کو پھیلانا اور صحابہ کا تیار کرنا اور دنیا میں آپ کے دین کا پہنچنا، اس کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 کلر کے پرندے ان کے اوپر مسلط کیے۔ اب یہ لوگ جا رہے واپس یمن کی طرف، اور ہر ایک کو کنکری لگ گئی ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو کنکری نہیں لگی، حتیٰ کہ وہ کنکری اگر ہاتھی پر بیٹھے ہوئے سوار کو لگتی تو ہاتھی کو بھی چیر دیتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی کیا طاقت ہے! اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ اگر کسی کو عذاب دے بھی تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اللہ کے احکام کے سامنے سمعنا و اطعنا، سن لیا، مان لیا، بس اللہ ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سے 3-4 لوگ یمن پہنچے، لیکن ان کے بدن کے کافی اعضاء کے جو ٹکڑے ہیں وہ سب گر چکے تھے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت تک اس لیے زندہ رکھا تاکہ مکہ کا جو ان کا جو ارادہ تھا اور وہ ارادے میں ناکام ہوئے، اور اللہ کا جو عذاب ان کے اوپر آیا وہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ اور پھر جب دیکھا کہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں، اور سب لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، راستوں میں سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک شور ہو گیا عرب میں، حتیٰ کہ جہاں جہاں تک خبر پہنچی لوگ مکہ، ان کے دلوں میں مکہ والوں کی عظمت اور تعظیم اور تکریم بڑھ گئی، اور خاص کر کے قریش اور ہاشم خاندان کی، چونکہ سرپنچ عبد المطلب تھے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی عزت کو بڑھا کر کے اس خاندان میں آنے والے نبی کے ساتھ امت کو جوڑنا چاہتے تھے۔ عجیب حکمتیں ہوتی ہیں، عجیب حکمتیں اور عجیب نکتے ہوتے ہیں ایک ایک قرآن کی آیت میں۔ اب مکہ والے سب جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھو، مکہ والے مشرک تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مشرک اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے۔ مشرک کے معنی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرنے والا، یعنی اللہ کو مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا رب ہے، لیکن دوسرے بھی رب ہے ہمارے، جن کو ہم نے کسی کو روزی کی ذمہ داری، جیسے گزشتہ جمعرات کو اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ تو یہ اللہ کو مانتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے سجدہ کیا کعبۃ اللہ کے سامنے۔ اب کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے،
تو اب وہ سجدہ اللہ کو بھی تھا اور بتوں کو بھی تھا، اور یہ لوگ کعبۃ اللہ کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن احترام کا طریقہ ان کا غلط تھا۔ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس کپڑوں میں ہم طواف نہیں کر سکتے، یعنی یہ کپڑے ہمارے گندے ہیں، یا حرام کی کمائی سے ہم نے یہ کپڑے سلائے ہیں اور یہ کپڑے پہنے ہیں، اس لیے کپڑے نکال کر ننگے طواف کرتے تھے، اور رات کے وقت عورتیں ننگی طواف کرتی تھی۔ اب یہ سوچ ان کی یہ تھی کہ ہم گندے کپڑے ہیں، گندی کمائی سے ہے، اس لیے ہم جو ہے نا ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ ان کا غلط تھا، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی۔ اور وہ جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، جب تک اس سے پہلے کا جو 40 سال کا زمانہ اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے، وہ عرب کے آس پاس کے جو علاقے تھے، وہ رات کو کوئی شخص نکل نہیں سکتا تھا، ڈاکو لوگ جو ہے نا لوٹ لیتے تھے، غربت تھی۔ لیکن اگر وہ کعبۃ اللہ کے قریب کا کوئی شخص ہے، یا قبیلے بنو قریش کا یا ہاشم کا کوئی شخص ہے، تو اس کو نہیں لوٹتے تھے۔ کہا کہ نہیں، اگر اس کو لوٹیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنا ان کے دلوں میں گویا کعبۃ اللہ کا اور کعبۃ اللہ کی پاسبانی اور اس کی جو حفاظت کرنے والے جو لوگ تھے، پڑوسی حضرات، ان کی جو ہے نا، ان کے لوگوں کے دلوں، ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی قدر تھی، نہیں لوٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اب یہ جو لشکر کو جو بنا دیا، کیسا بنا دیا؟ جو لوگ آئے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جیسے یہ جو پتے سوکھ جاتے ہیں نا، اور معمولی سی ہوا سے اڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اس کو بھوسا کہتے ہیں، جو سوکھ جاتا ہے اس کو، اس طریقے سے جیسے وہ کھا کر بھینس یا بکری وغیرہ جو کھا کر جو حصہ خشک نکال دیتی ہے توڑ کر، اور پھر معمولی سی ہوا سے وہ پتا اڑ جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہو گئے تھے، یعنی کھال بال سب پورا جسم ختم ہو گیا تھا سب، ایک گولی کی تاثیر، یعنی ایک کنکری جو چنے کے بقدر تھی۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کو بڑے بڑے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سی چیز سے جس کی انسان کی نظر میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اللہ اس کو بڑی طاقت دے کر بڑی سی بڑی قوم کو اور بڑے سے بڑے جانور کو اور بڑی سی بڑی طاقت کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن میں جو جنت کا وعدہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اس بات کا تصور کرے کہ میں یہ گناہ تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کل جب کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ، اور یہ سوچ جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایسا ہی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ اس لیے دینی اعمال بھی اور دنیاوی اعمال دونوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بچی کچی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ
صحیح طریقے سے ہر پل کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، خاص کر کے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دے، ایسی ہماری دعا ہے۔ اور ان ظالمین کے لیے، کفار کے لیے یہ بد دعا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اور ہمارے گاؤں سے جو 4 مہینے کی جماعت اجتماع سے نکلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، امیر معمور کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص للہیت عطا فرمائے، قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرمائے، اخلاق کو اللہ تعالیٰ ہمارے مزین فرمائے، جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔